بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 سالوں تک ایک موذی بیماری میں مبتلا رہ کر بھی اف تک نہ کہنے والے ایک عظیم اور صابر نبی کی داستان۔ حضرت ایوب جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آپ اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کا نام رحمت تھا۔ رحمت کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے پاس 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام، 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس دور کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ شیطان آپ کی اس درجہ عبادت اور شکر گزاری سے حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے آپ کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، اے لعین، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تو اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس پر شیطان نے کہا، یا اللہ، تو نے اسے مال عطا کیا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اولاد عطا کی ہے، پھر وہ کیوں تیرا شکر ادا نہ کرے؟ اگر تو اس سے یہ نعمتیں چھین لے تو یہ ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان غلط ہے، میرا ایوب ایسا نہیں کرے گا۔ اب شیطان نے کہا، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر اختیار دے دے تو معلوم ہوگا وہ کس طرح تیری بندگی کرتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر اختیار دیا۔ ابلیس یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ پھر خود گوالے کے بھیس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے بولا، اے ایوب، تیرے سارے جانور دریا میں ڈوب گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اس نے اپنے نفس سے عطا فرمائے تھے اور عدل سے لے لیے۔ آپ کی بات سن کر شیطان کو بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے اپنے چیلوں سے کہا، ایوب کے غلے کو آگ لگا دو، کھیتی باڑی سب جلا دو۔ چیلوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جب سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تو شیطان آپ کے پاس پھر انسانی روپ میں آیا اور بولا، ارے ایوب، آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے سب کھیت جل کر راکھ ہو گئے ہیں، باغات فنا ہو گئے ہیں۔ اب پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا اور پہلے سے بھی زیادہ توجہ سے عبادت کرنے لگے۔ ایک بار پھر شیطان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب اس نے آپ کی اولاد پر وہ مکان گرا دیا جس میں وہ سب موجود تھے۔ آپ کی اولاد اس مکان کے ملبے میں دب گئی۔ شیطان نے اب یہ خبر آپ کو سنائی۔ اس پر بھی حضرت ایوب نے صبر اور شکر والا جواب دیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شیطان بہت نادم ہوا، طیش میں آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، مجھے اس کے بدن پر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا یہ کس درجے عبادت گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، جا، میں نے تجھے ایوب کے بدن پر اختیار دیا، البتہ ان کی زبان، دل اور کانوں پر تجھے اختیار نہیں ہوگا، تو یہ بھی کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان نے آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اب چونکہ تمام مال و اسباب ختم ہو گیا تھا، اس لیے بی بی رحمت نے مزدوری شروع کر دی۔ آپ کو جو مزدوری ملتی اس کا نصف حصہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے صدقہ کر دیتی اور نصف حصے سے گزر بسر کرتی۔ اس میں سے خود بھی کھاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب آپ مزدوری کے لیے جاتی تو آپ کے راستے میں شیطان آ جاتا، وہ انہیں ورغلانے کی کوشش کرتا اور کہتا، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہیں مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی جوانی کو ایسی آدمی کی خدمت میں کیوں برباد کر رہی ہو؟ مصر میں ایک سے ایک دولت مند آدمی موجود ہے، چھوڑ اس بیمار شخص کو، میں تیرا نکاح ایک بڑے دولت مند سے کرا دوں گا، اس طرح تجھے عزت ملے گی۔ رحمت بی بی بہت نیک تھی، انہوں نے شیطان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جھونپڑی میں واپس آتی تو ساری باتیں آپ کو بتاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان سے کہتے، تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک دن ابلیس ایک طبیب کے روپ میں بی بی رحمت کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اس بیماری کا علاج میں کر سکتا ہوں، شرط صرف یہ ہے کہ جب انہیں شفا ہو جائے تو انہیں اقرار کرنا ہوگا کہ انہیں شفا میں نے دی، بس اس کے علاوہ میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ بی بی رحمت ان الفاظ کی گہرائی کو نہ پا سکی۔ شیطان ان سے شرک کیا الفاظ کہلوانا چاہتا تھا۔ وہ آخر ایک عورت تھی اور اپنے شوہر کی مستقل بیماری سے بہت پریشان تھی۔ سب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس لیے ابلیس کی باتیں سن کر آپ خوش ہو گئی اور خیمے میں لوٹ آئی۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔
حضرت ایوب علیہ السلام آخر نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ حکیم دراصل شیطان ہے۔ جس طرح اس نے اما ہوا کو بہکا کر سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح اب یہ ہم پر اپنا حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فوراً رحمت بی بی سے فرمایا، رحمت، یہ حکیم دراصل شیطان ہے۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو اس جرم کی سزا کے طور پر تمہیں 100 بیض ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان کی بات پر اس قدر غصہ اس لیے آیا کہ اس نے شرکیہ پیغام دیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ اپنی اولاد تک سے نہیں ہوتا۔ اب آپ کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں شیطان پھر میری بیوی کو نہ بہکائے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار، مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ادب کہ تکلیف کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف کی۔ اللہ پاک نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اچھی باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور بری باتوں کی نسبت اپنے نفس کی طرف۔ آپ نے اپنی دعا میں کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور یہ دعا بھی اس لیے کی کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے اب نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس پر آپ کو صدمہ ہوا اور آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، پروردگار، مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ ابھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ آپ کو دعا کے قبول ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا، آپ اپنا پاؤں زمین پر مارے۔ جو ہی آپ نے پاؤں زمین پر مارا، زمین میں سے پانی کا چشمہ اگل پڑا۔ یہ آپ کا کھلا معجزہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چشمے میں نہانے کا حکم دیا۔ آپ اس پانی سے نہائے تو تمام بیماری زائل ہو گئی اور آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اس وقت بی بی رحمت مزدوری کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی۔ واپس لوٹی تو دیکھا ان کے شوہر موجود نہیں ہے۔ دراصل آپ اس بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے اور اب وہاں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ کیسے پہچان پاتی؟ انہیں کیا خیال آیا، کہیں میرے شوہر کو کوئی موذی جانور تو نہیں کھا گیا؟ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت کو حیران پریشان دیکھا تو بول اٹھے، کیا بات ہے، کیوں حیران و پریشان ہو؟ اجنبی نوجوان کو دیکھ کر بی بی رحمت شرما گئی اور گھبرائی، پھر بولی، یہاں میرے شوہر تھے، وہ کہاں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے دل لگی کے طور پر ان سے پوچھا، کیا تم اپنے خاوند کو پہچانتی ہو؟ اس پر وہ بولی، میں آخر ان کی بیوی ہوں، میں نہیں پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ یہ کہہ کر انہوں نے غور سے ان کی طرف دیکھا، پھر بولی، میرے شوہر جب تندرست تھے آپ جیسے ہی تھے۔ اب آپ نے ان سے فرمایا، اللہ کی بندی، تو میری طرف سے بہت فکر مند رہتی تھی اور اسی سلسلے میں شیطان نے تجھے ورگلایا۔ مجھے خیال آیا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تو شرک میں نہ مبتلا ہو جائے، سو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس نے میری دعا قبول فرمائی اور میرے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس کا پانی پینے اور اس میں غسل کرنے سے میری تمام بیماری دور ہو گئی۔ اللہ کے کرم سے میں پہلے جیسا تندرست ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ تم مجھے پہچان نہیں سکے۔ بی بی رحمت یہ سن کر بہت خوش ہوئی، انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پہلے کی طرح جوان بنا دیا اور ان سے دوبارہ 25 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ایوب کو اس کے بال بچے دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی مہربانی سے عطا کیا، اور یہ اس لیے کہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک یادگار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، پہلے کی طرح آپ کے پاس جانوروں کے ریوڑ ہو گئے، زمینیں بھی واپس مل گئی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ مردہ اولاد ہی کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تھا اور مزید بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم تھا جو ان کے صبر پر انہیں عطا ہوا۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حکم سے روم چلے گئے، وہاں اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہیں وفات پائی۔ آپ نے 140 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے اپنی 4 پشتیں دیکھی۔ آپ کو علاقہ حوران میں دفنایا گیا۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو لوگ مصائب اور آلام پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، بس انہیں ان کے صبر کا بدلہ بے شمار دیا جائے۔